السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یعنی بنی اسرائیل جو مدینہ میں آباد تھے، جو یہودی، ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور انہیں فرما رہے ہیں کہ تم سے عہد لیا یعنی تمہارے آباء و اجداد سے، اور اس عہد کی ایک درجے میں پاسداری یہ بھی کرتے تھے جیسے کہ ابھی ہم آیت پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ خطاب ان یہودیوں سے بالکل درست ہے کہ جب تم سے ہم نے عہد لیا، جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے یہودی لوگ۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے، یعنی ایک دوسرے کو اس طرح مجبور نہیں کر دو گے کہ وہ خانواں خراب ہو جائے اور در بدر ہو جائے، وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ یعنی کبھی اقرار یوں بھی ہوتا ہے نا کہ سننے والا خاموش ہو جاتا ہے اور اس کے خاموش ہونے کے انداز سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ راضی ہے۔ اس آیت نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ اقرار ایسے نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں نے بول کر اقرار کیا تھا، صراحتاً واضح طور پر اقرار کیا تھا، اور یہ اس پر گواہ تھے۔ اور ایک عہد یہ بھی لیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی قید ہو جائے تو اس کے فدیے کا بندوبست کرنا، یعنی معاوضے کا، پیسوں کا بندوبست کر کے اسے آزاد کرانا بھی ذمہ داری ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک چھوٹا قبیلہ بھی تھا بنو قینقاع، لیکن دو بڑے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اور مدینہ منورہ کے اندر یثرب میں عربوں کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ جو بنو قریظہ تھے یہ اوس کے حلیف یعنی ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا ساتھ دینے کا، اور بنو نذیر خزرج کے معاہد تھے اور ان کے ساتھ ان کا حلف کا معاملہ تھا۔ اوس اور خزرج کی، ان عربوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، آئے دن ایک دوسرے سے لڑتے۔ تو جب یہ لڑتے تو یہ بنو قریظہ اپنے حلیفوں کی یعنی اوس کی حمایت کرتے اور بنو نذیر خزرج کی حمایت کرتے، اور اس طرح یہ لوگ لڑتے تھے آپس میں بواسطہ اپنے حلیفوں کے، اپنے حلیف قبائل کے ساتھ، جسے آج کل کی اصطلاح میں پراکسی وار کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ خود بھی شریک ہوتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یوں سمجھے اگر اوس کے ہاتھ سے بنو نذیر کے آدمی مارے جائیں تو وہ بنو قریظہ کے ہاتھ سے ہی مارے گئے، کیونکہ انہوں نے اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ اسی طرح اس کے برعکس کو فرض کر لیجئے۔ تو یوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے تھے، ملک بدر بھی ہونا پڑتا، اور یہ سب معاملہ ہوتا۔ اور اگر قید ہو جاتے، مثلاً اگر خزرج کو شکست ہو اور ان کے ساتھ بنو نذیر کو بھی شکست ہو، اور اوس ان کو قید کر لیں، جن میں بنو قریظہ کے قید، بنو نذیر کے قیدی بھی آ جائیں، تو یہ جو دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ یہودیوں کا، یہ پھر معاوضہ دے کر اپنے مقابل قبیلے کو چھڑا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری کتاب تورات میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی یہودی قید ہو جائے تو اس کو قید سے آزادی دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر یہ آیتیں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کر لی اور خون بھی بہا دیا، اور ایک دوسرے کو ترک وطن پر مجبور بھی کر دیا، لیکن جب قید ہو گئے تو کہا کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس قید سے ہم یہودیوں کو آزاد کرائیں گے۔ اس پر یہ آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، میثاق لیا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے،
پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ اگلی آیت میں ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہ موجود ہو، تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان کے خلاف تم دوسروں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ یعنی جو تمہارے حلیف قبائل ہیں، جس طرح بنو قریظہ کے حلیف یہ اوس تھے، تو تم قبیلہ اوس کی مدد کرتے ہو اپنے لوگوں کے خلاف جو دوسری طرف ہیں، بنو نذیر جو خزرج کے حلیف ہیں، کہ تم ان کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، یعنی اس کو گناہ سمجھتے بھی ہو، اور پھر وہ مدد کرنا بھی ظلم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، پھر ان کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کو نکالنا ہی حرام تھا، کہ ان کو اس نوبت تک پہنچانا ہی حرام تھا۔ جب قید ہو گئے تو اب آزادی کے لیے فدیے دینے لگے اور تورات یاد آ گئی۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو تم میں سے کس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو شخص یہ تم میں سے کام کرے، سوائے اس کے کہ دنیا میں رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ معنی یہ ہوا آیت کا کہ کوئی آدمی دین پر اگر من چاہا عمل کرتا ہے کہ جتنا دل چاہا وہ لے لیا، باقی چھوڑ دیا، اور جو آسان ہوا اسے لے لیا، اور جو حکم ناگوار ہوا یا مشکل ہوا اسے چھوڑ دیا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور قیامت میں اسے سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر غور کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ کیا مسلمانوں کی موجودہ رسوائی کا سبب یہ تو نہیں اس وقت اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا میں مسلمان سے زیادہ رسوا اور ذلیل و خوار کوئی نہیں ہے؟ دنیا میں جتنی یہ امت اس وقت رسوا ہے اتنا کوئی نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ یہی نہیں ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں؟ عبادات کی حد تک، نماز روزے کی حد تک ہمیں قرآن قبول ہے اور اس پر عمل بھی کر لیں گے اور نیک بھی کہلائیں گے، لیکن جہاں بات آئے گی قرآن کے نظام عدل کی، قرآن کے نظام سیاست کی، قرآن کے نظام تعلیم کی، نظام جہاں بانی کی، جہاں ان چیزوں کی بات آئے گی، قرآن کے حدود و تعزیرات کے نظام کی جہاں بات آئے گی، وہاں کہہ دیں گے کہ یہ موجودہ زمانے میں اس پر عمل کرنا سخت مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ پھر ہمیں جمہوریت یاد آ جائے گی یا دوسرے نظام جو دنیا کو چلانے کے نظام اسلام سے ہٹ کر جو انسانوں نے سوچے ہیں وہ ہمیں یاد آئیں گے۔ تو یہ وہی بات نہیں ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں سے فرما رہے ہیں کہ جو آدمی تم میں سے یہ کرے اس کی سزا بس یہ ہے کہ دنیا میں رسوا کیا جائے اور آخرت میں قیامت میں وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے۔ یہ یہود کی روش اس امت نے اپنا لی، شاید اسی وجہ سے یہ ذلت اور خواری جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر مسلط ہے، یہ شاید اسی وجہ سے ہے۔ فرمایا اگلی آیت میں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہی حال اب مسلمانوں کا ہے، اور یہ یہود کی اللہ تعالیٰ نے صفت ذکر کی ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین، یہ مختصر تفسیر اور ترجمہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 کا۔ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔
فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔